محبت انسانی جذبوں میں سب سے لازوال اور لافانی جذبہ ہے، لیکن ان جذبات کو کوئی ٹھوس شکل دینا عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ کرۂ ارض پر محبت کی سب سے بڑی یادگار تاج محل کی شکل میں آج بھی ایک عجوبے کی صورت قائم ہے۔ یہ عجوبہ شہنشاہ ہند شاہ جہان نے اپنی محبت اور لاڈلی ملکہ ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کروایا تھا۔ برصغیر و پاک و ہند پر آنے والے بیرونی حملہ آوروں نے جب یہاں اپنی حکومتیں قائم کی تو ساتھ ہی اپنی محبت کی یادگاریں بھی بنائیں۔ تاہم یہ یادگاریں عدم توجہی کی وجہ سے دھیرے دھیرے پہلے خراب ہوئیں، پھر صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ پشاور میں ایک ایسا ہی مقبرہ کوہاٹی دروازے سے پرانے شہر کی حدود میں داخل ہوتے ہی چند گز کے فاصلے پر دائیں طرف واقع ہے۔ پری چیرا کا یہ تاریخی مقبرہ تقریباً 285 سال قدیم ہے۔ وقت کے بے رحم تھپیڑوں اور موسمی تغیرات کے باعث زمین بوس ہو جانے والے مقبرے سے کئی حسین اور دلکش یادیں منسوب ہیں۔ اس مقبرے کے حوالے سے روایت ہے کہ پری چیرا شہنشاہ ایران نادر شاہ کی محبوبہ تھی۔ بے مثال حسن کی بدولت نادر شاہ اسے پری چیرا کے نام سے مخاطب کرتا تھا اور یہی اس کا نام پڑ گیا۔ جب نادر شاہ کو مغلوں کی کمزور ہوتی حکومت کا اندازہ ہوا تو اس نے 1738-39 میں دلی پر حملے کا ارادہ کیا۔ اس مہم میں اس کی چہیتی محبوبہ پری چیرا بھی اس کے ساتھ ایران سے روانہ ہوئی۔ وہ در خیبر کے راستے بر صغیر میں داخل ہوا اور جب پشاور پہنچا تو سفر کی صحبتوں کی وجہ سے پری چیرا شدید بیمار ہو گئی۔ نادر شاہ کو مصاحبوں نے مشورہ دیا کہ پری چیرا کے صحتیاب ہونے تک پشاور میں ہی قیام کیا جائے، لیکن شہنشاہ ایران نے یہ بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور پری چیرا کو حاکم پشاور نواب ناصر خان کی نگہداشت میں چھوڑ کر دلی فتح کرنے آگے بڑھ گیا، البتہ اپنی حسین و جمیل محبوبہ کے علاج معالجے و حفاظت کے لیے شاہی حکیم اور ایک فوجی دستہ پشاور میں چھوڑ گیا۔ جب نادر شاہ دلی فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا تو پری چیرا کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ شاہی حکیم نے بھی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے جواب دے دیا۔ اس وقت حاکم پشاور نواب نصر خان نے مقامی حکیموں کو ملکہ کے علاج کی دعوت دی، جنہوں نے اپنے طور پر ہر ممکن کوشش کی، لیکن پری چیرا کی حالت نہ سنبھل سکی۔ جب کسی صورت ملکہ کو افاقہ نہ ہوا تو کہا گیا اب دواؤں سے زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر ملکہ کے دل کو بہلانے کی تجویز دی گئی۔ پشاور کا جانی نامی قصہ گو نوجوان جو اپنی محبوبہ کو پانے کی خاطر دولت کمانے پشاور سے ایران ہجرت کر کے گیا تھا، منفرد انداز بیان کی بدولت نہ صرف شاہی محل تک رسائی حاصل کر لی تھی بلکہ وہاں خاص مقام بھی پا لیا تھا۔ جانی اکثر شہنشاہ اور ملکہ کو خوش کرنے کے لیے بر صغیر کے مختلف قصے سناتا۔ جب نادر شاہ نے دلی پر چڑھائی کا فیصلہ کیا تو راستے سے واقفیت کی وجہ سے قصہ گو جانی کو بھی اپنے ساتھ ہی لایا تھا۔ جانی کو قصہ گوئی کے ذریعے ملکہ کا دل بہلانے کی ذمہ داری سونپ دی گئی تاکہ ملکہ کی توجہ بیماری سے ہٹے تو شاید کچھ افاقہ ہو۔ جانی جو طویل عرصے بعد وطن واپس لوٹا تھا، ملکہ کی خدمت میں حاضر ہونے سے قبل کسی طرح اپنی محبوبہ سے ملنے چلا گیا جو اس کی راہ تکتے دار فانی سے رخصت ہو چکی تھی۔ اس کی موت کی خبر سے دل گرفتہ جانی جب ملکہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اپنی نامراد محبت کا درد بھرا واقعہ سنانے لگا۔ قصہ سناتے محبوبہ کے غم میں جانی کی ہچکیاں بن گئیں۔ اس کی آواز کے کرب سے ملکہ کی حالت اتنی غیر ہو گئی کہ مصاحبوں نے جانی کو خاموش کرا دیا۔ ملکہ کے اصرار پر قصہ دوبارہ شروع ہوا تو ملکہ جو نادر شاہ کی واپسی کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی، خالق حقیقی سے جا ملی۔ نادر شاہ کو محبوبہ کی موت کی خبر دلی میں ملی۔ نادر شاہ دلی سے فتحیاب ہو کر واپس لوٹا تو حاکم پشاور نے شاہی اعزاز کے ساتھ ملکہ کی تدفین کی ہوئی تھی۔ نادر شاہ نے ایران لوٹتے اپنی محبوبہ کی یادگار کے طور پر پری چیرا کا شاندار مقبرہ تعمیر کرنے کا حکم دیا اور اس کی نگہبانی کے لیے شاہی فوج کا ایک دستہ پشاور میں چھوڑ کر ایران چلا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں مقبرہ پری چیرا مشن اسکول سے محلہ شیخان تک پھیلا تھا، جو سکڑتے چند کینال تک محدود ہو گیا۔ مغلوں کے زوال اور سکھوں کے اقتدار میں آنے تک یہ مقبرہ اپنی اصلی حالت میں قائم رہا۔ سکھ عہد کی ابتدا اس مقبرے کی بربادی کا آغاز ثابت ہوئی۔ قیام پاکستان کے بعد بھی اس کے آثار موجود رہے۔ تقریباً 60-65 برس قبل تک یہاں سرسبز و شاداب باغ تھا۔ اس میں بیر کے علاوہ کئی درخت اور مختلف اقسام کے پودے تھے، جن میں سنگ مرمر سے بنا شہنشاہ ایران نادر شاہ کی محبوبہ پری چیرا کا مقبرہ واقع تھا۔ وقف اراضی کے حوالے سے شناخت رکھنے والی زمین پر مختلف ادوار میں لوگ قابض ہوتے رہے اور ہر کوئی اسے اپنی جائیداد میں شامل کرتا رہا۔ قیام پاکستان سے قبل بھی کئی افراد نے مقبرے کی اراضی کا مالک ہونے کا دعویٰ کیا۔ حیران کن طور پر قیام پاکستان سے قبل اور بعد میں ہونے والے تمام مقدمات میں اسے قبرستان ہی تسلیم کیا گیا۔ 2006 میں سیکٹری اوقاف نے اعلامیہ کے ذریعے باقاعدہ مقبرہ پری چیرا کو قبرستان تسلیم کیا۔ اس وقت بھی اس کی ملکیت کا مقدمہ چل رہا ہے۔ مقبرہ پری چیرا کے بارے میں ایک فریق کا دعویٰ ہے کہ یہ جگہ ان کے پردادا نادر شاہ کی ملکیت ہے، جبکہ دوسرا فریق اسے اپنے آباء و اجداد کا قبرستان قرار دے رہا ہے، جس کے باعث تقریباً نصف صدی سے مقبرے کی مناسب دیکھ بھال نہ ہو سکی اور مقبرہ اب مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے۔ بدلتے حالات اور تیزی سے بڑھتی آبادی کے باعث مقبرے کا بڑا حصہ سڑک اور دکانوں کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ کئی کینال پر مشتمل مقبرے کی اب صرف چند مرلہ اراضی ہی رہ گئی ہے۔
मकबरे में परिचेरा की कब्र को सफेद संगे मरमर से बनाया गया था। लोग कब्र से संगे मरमर की सीलें और कतबा भी उतार कर ले गए। मुनासिब देखभाल न होने की वजह से परिचेरा की कब्र के साथ मकबरे में मौजूद दीगर कब्रों का भी नामो निशान मिट चुका है। मकबरे के हवाले से बाज मोहम्मद शहरियों का कहना है कि बुजुर्गों से सुनते आए हैं, शहनशाह नादिर शाह ने मलका की मौत के बाद अराजी को कब्रिस्तान के लिए वक्फ कर दिया था, जहाँ परिचेरा के अलावा भी कई अफराद की तदफीन की गई। मुख्तलिफ तनाजात के बायस तारीखी हैसियत का हामिल मकबरा परिचेरा दुनिया की नजरों से ओझल होने के साथ अपनी कदर कीमत भी खो बैठा है। मुतलका महकमों की गफलत और अदम तवज्जी के बायस ये मकबरा परिचेरा नई नस्ल के लिए किस्सा पारीना बन गया है, जिसका तस्करा अब सिर्फ माजी की किताबों में ही मिल सकता है।